اور آپ کو بھی اپنے گھر میں بلانے کی توفیق عطا کی تو رب تعالیٰ نے عطا کی۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ اس بابرکت محفل میں بیٹھنا آپ کو نصیب ہوا ہے۔ ایسی محفلوں میں آنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ جب دعا ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس لوٹتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے تمہیں ایک محفل میں بھیجا، وہاں کیا دیکھا، وہاں کیا پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، اس محفل میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، پھر اب گواہ بھی لانا، میں نے ان تمام اہل محفل والوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اس میں تو گناہگار سیاکار لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، اس محفل میں میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہا، اس ذکر کے صدقے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، قاری بیٹے نے آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکی اور اجر لکھ دیا گیا ہے، اور آنے والوں آپ کو اس کا اجر زیادہ دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ محفل میں نہ آتے، محفل کس کی تھی؟ آپ نے آ کر محفل میں بیٹھ کر محفل کو خوبصورت بنایا ہے۔ آپ اگر نہ آتے تو محفل کس کی تھی؟ ہم اللہ کے اس محبوب کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ کیوں نہ سجائیں؟ وہ اللہ کا محبوب جس نے روز محشر اپنی امت کی شفاعت فرمائی ہے، ہم اس اللہ کے محبوب کی محفلوں کو کیوں نہ سجائیں؟ اور یاد رکھنا، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، میرے آقا نے اس سے محبت کی، میرے آقا نے اس سے محبت کی۔ مسجد نبی میں ایک خشک کھجور کا تنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خشک تنے کے ساتھ سہارا لے کر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خشک تنے کے اندر جان ڈالا۔ وہ خشک تنا سسکیاں بھرنے رہا، اس نے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خشک تنے میں بھی جان ڈال دی۔ صحابہ اکبار نے اس کی رونے کی آواز کو سنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے پر اپنا دست مبارک میرا خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو اس تنے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیا، ٹیک لگائی۔ اس تنے کے ساتھ ٹیک لگانے سے، سہارا لینے سے اللہ تعالیٰ نے خشک تنے کے اندر بھی جان ڈال دی کہ حضور کی امت ہو تو حضور سے محبت نہ کرے۔ مدینہ شریف پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے۔ اس جبل احد نے میرے آقا سے محبت کی۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ پتھر میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے۔ محبت پتھر میں نہیں پائی جاتی، محبت دل میں پائی جاتی ہے۔
تو میرے آقا نے فرمایا جبل احد کے بارے ہذا جبل یحبون و یحبون، یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا، میں سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے پہاڑ سے بھی محبت کی۔ تو میرے دوستو اپنے آقا سے محبت کرو تو صحیح معنی میں محبت کرو، دکھلاوے کی محبت نہ کرو، بناوٹ تسنو کی محبت مت کرو۔ جس نے اس دنیا میں دکھلاوے کے لیے محبت کی یا دکھلاوے کے لیے کوئی عمل بھی کیا، اس کا راستہ جہنم میں ہوگا۔ روز محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گی کہ ایک سخی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اسے جہنم میں پھینکا رہا۔ وہ سخی کہے گا باری تعالیٰ میں تیرا دیا ہوا رزق لوگوں میں تقسیم کرتا رہا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا، غریبوں کو غریب پروری کرتا رہا، آج اس کا مجھے یہ اجر مل رہا ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا کہ اے انسان وہ تیرا عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا، میری خوشنودی کے لیے نہیں تھا، وہ تو دکھلاوا کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے امیر زادہ کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، وہ عمل تو دکھلاوے کے لیے کرتا تھا، اس کا اجر میں نے تجھے دنیا میں دے دیا تھا، آج اس کا میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اس طرح ایک شہید کو بھی بلایا جائے، اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں سے بھی جہنم میں پھینک کر آؤ، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جان قربان کی، میں نے تیری راہ میں خون بہایا، آج اس کا مجھے اجر مل رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ تیرا عمل میری رضا کے لیے تھا، تو نے شہادت کا نام لینے کے لیے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو نے مسجد میں جا کر نماز ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی، تو وہاں تو نے بم چلائے، پھر بھی تو اپنے آپ کو شہید کراتا ہے، تیرا اجر تجھے مل چکا ہے، جاؤ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد سنائے گا کہ ایک مبلغ کو، ایک عالم دین کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو ایک مبلغ عالم دین کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں جاؤ اسے بھی جہنم میں پھینکا رہو۔ وہ عالم دین کہے گا اے باری تعالیٰ میں تیرا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا، بھٹکے بھولے لوگوں کو رات رات بلاتا رہا، تیرے قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا رہا، آج اس کا مجھے اجر نہیں مل رہا ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا کہ میرا پیغام دینے سے پہلے قیمت چکا لیا کرتا تھا، میری آیتیں بعد میں سناتا تھا، قیمت وصول کر لیا کرتا تھا، آج اس کو میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اس کا اجر میں نے تجھے دنیا میں دے دیا۔ یاد رکھنا کہ جو بھی عمل کرو فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو۔ نیک سے نیک عمل ہوگا، بڑے سے بڑا عمل ہوگا، اگر اس میں دکھلاوا تشنع بناوٹ آئے گی وہ جہنم کا راستہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا، نیک عمل ہوگا، فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، وہ اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ اپنی زندگی کو بدل لو۔ یہ محفل میلاد نہیں ہے، محفل میلاد میں اسے کہتا ہوں کہ حضور کی سنتوں کو اپناؤ، حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزارو، حضور کے عشق میں اپنی زندگی گزارو، حضور کی سنت کی پیروی کرو، آپ کی سنت کی پامالی مت کرو۔ یہ محفل میلاد ہے، حضور کی زندگی کو اپنانا، ان کے بتائے رستوں پہ چلنا، جن کاموں کا انہوں نے حکم دیا اسے کرنا، جن سے روکا اسے رک جانا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہ دیگو پکانے کا نام میلاد مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مٹھائیوں کے ٹوکرے تقسیم کرنا اس کا نام میلاد مصطفیٰ نہیں ہے۔ حضور کی زندگی کو اپنانا یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہم اپنی صورت اور سیرت کو کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ میں جوانی میں تھا، مصطفیٰ جی بیٹھے ہوئی ہیں، اس وقت میرے بیعت ہوئی ہے، آج میں بھی بڑھا او بھی بڑھے حالی سنت رسول تارک۔ میں نے اس لیے نام لیا، میرا دل کرتا تھا کہ سنت رسول کا تارک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے سے صاف کر کے کٹر نازیوں کی ضرورت کر رہے ہیں۔
یہ محبت رسول ہے؟ یہ کون سی محبت رسول ہے؟ آؤ اپنے چہروں کو حضور کی چہرے کی طرح بناؤ، ان کی سنت کو اپناؤ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھا، ان کی داڑھی میں چند بال تھے، جب بھی حضور کے سامنے آ کر تشریف فرما ہوتے حضور مسکرا دیا کرتے تھے، آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے خیال کیا شاید میری داڑھی میں چند بال ہیں، تو حضور میرے چند بالوں کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ صحابی وہ چند بال کاٹ کر حضور کے سامنے تشریف فرما ہوگی، تو میرے نبی پاک نے چہرہ اقدس کو موڑ لیا، چہرہ اقدس کو موڑ لیا۔ صحابی اٹھے، اس طرف بیٹھ کر چاہا، آپ نے چہرہ اقدس کو پھر موڑ لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آج مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سی گستاخی ہو گئی ہے، آج آپ نے چہرہ اقدس کو موڑ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ آج تو میری سنت کا تارک ہو کر آیا ہے، آج تو میری سنت کا تارک ہو کر آیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میری داڑھی میں چند بال تھے، میں جب بھی آپ کے سامنے آ کر بیٹھا کرتا تھا تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے، تو میں نے خیال کیا شاید ان چند بالوں کی وجہ سے آپ مسکرا دیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی، میں اس لیے نہیں مسکراتا تھا کہ تیری داڑھی میں چند بال ہیں، اس لیے نہیں مسکراتا تھا، مسکراتا اس لیے تھا کہ جب بھی تو میرے سامنے آ کر بیٹھا کرتا تھا تو تیرے گرد حوریں بیٹھ جاتی تھی، تیرے گرد حوریں بیٹھ جاتی تھی۔ ایک حور کہتی تھی آج داڑھی میں کنگھی میں کروں گی، دوسری حور کہتی تھی آج داڑھی میں کنگھی میں کروں گی۔ بھائی مسکراتا اس لیے تھا یہ کنگھی کام کرے گی۔ تو دوستو یہ میلاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ اس کا نام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مار کر لوگ ڈوان کر دیا کرتے تھے، آپ دعائیں دیا کرتے ہیں۔ قاری جناب ایک ذرا ڈنگی دی گالتا کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذرا کر کے تو دیکھو کیا ملے۔ آپ نے صبر کیا، لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے دعائیں دی، لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے دعائیں دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہ کسی کو بد دعا دی، نہ کسی پہ ناراض ہوئی، نہ کسی کو بد دعا دی، نہ کسی پر ناراض ہوئے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ ہم اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ دوستو بس یہ ٹھیک، یہ میں نے پہلے محفل میں آغاز میں کہا کہ وہاں اس محفل میں فرشتے بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اصل میلاد مصطفیٰ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، اپنی صورت اور سیرت کو بدل لیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ روز محشر ہم حضور کے پاس حاضر ہوں تو اس نعرے کے ساتھ حاضر ہوں، بڑے خوبصورت لگیں گے کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کرنا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضیل ہے۔ تو دوستو یہ پیغام کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ ایک بار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرے کے ساتھ سفر پر ہیں، تو اس کافر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ تو کافلہ رواں دواں ہے، تو راستے میں ایک درخت آیا، اس درخت کی ایک شاخ زمین کی طرف جھکی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اپنے سر کو جھکا کر گزرے کہ دستار اس ٹینی کے ساتھ اٹک نہ جائے، اپنے سر مبارک کو جھکا کر گزرے۔ قافلہ گزر گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پوش ہو گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر دوبارہ اسی جماعت کا ایک قافلہ پھر اسی راستے سے گزرا۔ جب اس کے سالار قافلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، جب وہ قافلہ اس مقام سے گزرا جہاں وہ درخت تھا، اب وہ درخت کی شاخ کٹ چکی تھی، درخت تھا شاخ کٹ چکی تھی، تو جب وہاں سے جب قافلہ گزرا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے سر کو جھکا کر سبحان اللہ صحابہ کو عرض کیا، ایسے سیدنا صدیق اکبر یہاں تو سر جھکانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، جب آپ اس مقام پر آئے تو آپ اپنے سر مبارک کو جھکا کر گزرے، میں نے اپنے نبی کی ادا کو ادا کیا، میں اپنے نبی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ اب صحابہ ایک بات سے عبدالعالی مقام پا گئے
اپنے نبی کی اداؤں کو ادا کرو. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. دوستو اج وہ ماں دی شان کی سنتے ہیں, ماں دی شان سنتے ہیں. میں تو بندے اٹھاواں پاویں چٹی داڑیاں لے کے آؤں, کیڑی اپنے ماں نے پیر رات دبا کے سنتے ہیں. جی میں اس محفل جو اٹھاواں شاید چاند آدمی اٹھ جاواں. جی میں آخر بھی ماں نے پیر راتی کون دبا کے سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ماما کی شانہ بڑی سنتے ہیں, نوٹ بڑے چڑھتے ہیں. ماما نو پوچھتے کوئی نہیں, ماما نو پوچھتے کوئی نہیں, لیکن ماں کی شان سننی ضرور ہے. پانچ ایسی ماں نے ایک گل بھی نہ منی ہے. اے اپنی والدہ کے پاؤں کو دبا کر سویا کرو. یہ دعا ہے. یہ جو دعا ہے میں اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دعا تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ میرے رب سے مانگو تو اس طرح مانگو. یہ رب سے مانگنے کا طریقہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے. دعا کیا ہے اور وہ دعا کیا ہے؟ اپنے والدین کو دل کو راضی رکھنا, ان کے دل کو خوش رکھنا یہ دعا ہے, اور ان کے دل کو ناراض کرنا یہ بدعا ہے. دعا اور بدعا ایسی چیز ہے, آپ کسی کے دل کو بھی راضی رکھیں یہ دعا ہے, اگر کسی کو دل کو ناراض کریں گے تو یہی بدعا ہے. جی دیکھیے اسی بات ہے کتنا وقت فرون کرتا ہے. باپ کو کیڑا راتی دبا کے سنتا ہے. باپ تھکا ٹوٹے ہوتے ہیں, چٹے بال بڑھا بابا جوان کو تو خراٹے پہ مارنا ہونا ہے. کیڑے تسی باپ کو دبا کے سنتے ہو؟ والدین نے فرنی گل ہے کہ مننا کہ شان ضرور سنا لیں. میں اس چیز کا قدر قائل نہیں, کوئی قدر اس چیز کا میں قائل نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت کی جنت. عمل سے زندگی بنتی ہے. اگر سارے پہلے عمل کوئی نہیں ہے, سننا کچھ بھی نہیں بنتا. اپنے والدین کی محبتوں میں آؤ, اپنے والدین کی خدمت میں آؤ. وہ پتر وفادار پتر ہے جنہا رات میں باپ میں جسم دبا کے سویا کرے, ماں نے پیر دبا کے سویا کرے. یہ وظیفہ میں نے کیا ہے. میں اس وظیفہ اس چیز کا پیغام دیتا ہوں جو عمل کرتا ہوں. ویسے انسان کو کرے کچھ نہیں, پیغام دے وہ جھوٹا ہے. عمل نہ کرے پیغام دے وہ جھوٹا ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. آؤ اپنی زندگیوں کو بدل دو, اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لو. آؤ ادب مصطفیٰ میں آ جاؤ, محبت مصطفیٰ میں آ جاؤ. یہ کیا دنیا ہے, یہ ایک ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بے وفا دنیا ہے, ہم اس سے وفا کر رہے ہیں, یہ بے وفا ہے. جس دنیا سے ہم وفا کر رہے ہیں یہ بے وفا ہے. روز محشر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گی کہ جہنم سے 2 جہنمیوں کو بلا کر لے آؤ. 2 جہنمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ دوبارہ جہنم میں جاؤ. وہ دونوں جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے. ایک تیزی سے بھاگ کر جائے گا جہنم کی طرف, اور ایک بھاگے گا بھی پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھے گا. تو رب تعالیٰ دونوں کو واپس بنا لے گا. ارشاد فرمائے گا جو تیزی سے بھاگ کر جا رہا تھا, ارشاد فرمائے گا اللہ تعالیٰ تجھے پتہ نہیں جہنم ہے, آگ بھڑک رہی ہے, ٹنوں کے ساتھ آگ بڑھ گئی, اتنا تیزی سے بھاگ کر جا رہا ہے. عرض کہ باری تعالیٰ ساری زندگی تیری نافرمانی کی, میں نے ایک بھی نہ مانی. خیال کیا آج تو تیری مانی, اگر تو جلانے پر راضی ہے تو جلا دے, آج تو تیری مانی. ایک بھاگے گا پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھے گا. اللہ فرمائے گا بھاگتا بھی ہے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے. عرض کر کے باری تعالیٰ بھاگتا ہے اس لیے ہوں کہ تیرا حکم ہے, اس لیے بھاگ رہا ہوں, تیرا حکم ہے. پیچھے مڑ کے اس لیے تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں, تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں کہ تیری رحمت کس وقت مجھے واپس بلا لے, تیری رحمت کس وقت بلا لے. اے اللہ جس وقت ایک دفعہ جہنم سے نکالے گا دوسری دفعہ جہنم میں نہیں بھیجے گا. میں تو تیری رحمت کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم اپنے اس نیک گمان پر دونوں جنت میں جاؤ. ہمارا وہ رب ہے جو کافروں کو بھی معاف کر دیتا ہے, وہ ہمارا رب ہے. قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ, اے اللہ میں تیرا نبی اور مجھ پر یہ تہمت. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے, جو تو اس زمین کو حکم دے گا یہ مانے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لے.
قانون ٹوٹتا تک زمین میں پھنس گیا، توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، نہ معاف کیا، جس زمین میں پھنس گیا، گلے تک زمین میں پھنس گیا، معافی مانگتا رہا، حتیٰ کہ قانون زمین میں پھنس گیا۔ جب قانون زمین میں پھنس گیا، میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تجھ سے معافی مانگتا رہا، تو نے اسے معاف نہ کیا، اگر مجھے ایک بار بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دوں۔ ہمارا رب وہ رب ہے جو کافروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی؟ اے محفل معلوم ہے، آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آج دن میں آپ نے کتنی دفعہ توبہ کی؟ چند حضرات کے آگے ہٹ کر میں وثوق سے کہتا ہوں، آج پورا دن گزر گیا تم نے میں سے کسی توبہ نہیں کی۔ اتنے پاک صاف ہو، اتنے نیک ہو، یہ پورا دن گزر گیا، ایک دفعہ بھی توبہ نہیں کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ معمول میں تھا، آپ کے وظیفے میں تھا، تخلیق کائنات سرور کائنات کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ آپ کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ غلطی بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ خدا رہا ان محفلوں کو آنے کا، بیٹھنے کا بس مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں۔ حتیٰ میں چاہتا دے نہ دے، میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ جس نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اسے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اللہ کے حکم کو بھی مانا اور نبی پاک سنت کی بھی اتباع ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی نفی کر رہے ہیں اور سنت کے تارک کر رہے ہیں۔ لیکن جب کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دو تو اپنی زندگیاں بدل دو، اپنی صورت اور سیرت کو بدل دو، اپنے آپ کو اپنے پیر کی طرح بنا دو، اپنے آپ کو اپنے پیر کی طرح بنا دو، تاکہ پیر بھی تم پہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تجھے عطا کیے جائے، عطا کیے جائے۔ اجتماع چوننے کی اس کے موقع پر 6 حضرات کو میں نے بڑے سالوں بعد، یہ دور کام نہیں، یہ دکانداری نہیں ہے، بڑے سالوں بعد میرے حضرت جی حافظ جی میرے علی بیٹا موجود ہے تو میں نے دستار خلافت سے نوازا۔ لیکن یہ عطا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب پیر کا دل اپنے مرید پہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، وہ وفا میں محبت میں آتا ہے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں آتا ہے، حضور کی محبت میں آتا ہے، وہ دونوں ذاتیں اس پہ راضی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ بس اللہ بھی اس وقت راضی ہوگا جب ہم اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اس امتی پہ راضی ہوں گے جب وہ امتی حضور کی سنت کی اتباع میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔